اس بھری دنیا میں ہم جانتے ہیں جیل سے چھوٹا ہوا آدمی منہ چھپا کر گھومتا ہے، لوگ کیا بولیں گے؟ جیل سے آیا ہے، نہ ہم جانے میں منہ چھپائے تھے نہ آنے میں منہ چھپائے۔ ارے وہ چھپا کر کے وہ جائے جو چوری کر کے گیا ہو، جو ڈکیتی کر کے گیا ہو، ریپ کیس میں اندر گیا ہو، مال کھا کر کے اندر گیا ہو، وہ کیوں منہ چھپائے جو لبیک یا رسول اللہ کہہ کر گیا ہو؟ آپ کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، منہ چھپانے کی نہیں، یہ منہ اٹھانے کا وقت ہے، اٹھانے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، اس نام پاک کے بعد اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ حکومتیں یا طاقتوں کی ذریعے سے وہ تو ذریعہ بنتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم امتحان سے گزارنا چاہتا ہے جو بلال حبشی کو دیا گیا ہے، جو خباب بن الارت کو دیا گیا ہے، جو خبیب بن عدی کو دیا گیا ہے، جو زید بن دسنہ کو دیا گیا ہے۔ میں تاریخ پڑھتا ہوں، ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے، میرے ساتھ بھی سیم معاملہ ہوا تھا، حالانکہ کمپیریزن کچھ نہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ آپ کو ایک فتوے کی وجہ سے اللہ کو حکم دیا کہ اس بار پھر ان کو کوڑے مارو، ان کو فتوہ واپس لینے کے لئے کہو۔ ایک شخص نے کان میں آ کر کے کہا، وہ بھی بڑے عالم تھے اس وقت، کہا کہ آپ مجھ سے کان میں کہہ دیں سے میں سارا معاملہ صحیح کر لوں گا، نپٹا لوں گا۔ آپ نے کہا میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی شریعت کانوں میں نہیں بولی جاتی، کانوں میں نہیں، اس لیے ہم بھی بھرے مجمع میں کہتے ہیں۔ آپ جا رہے تھے تو ایک مشہور چور تھا بغداد، اس نے پکار کر کے کیا کہا، احمد بن حنبل سنو، میں چوری میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں، چوری کر 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 کے بار بار پکڑا جاتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے چوری نہیں چھوڑی، چوری ابھی تک مجھ سے چھوٹی نہیں ہے۔ اے احمد بن حنبل، میں چوری چھوڑ بھی دیا اگر تو زیادہ سے زیادہ میرے بچوں کے پیٹ میں فرق آ سکتا ہے، آپ یہ کوڑوں کے ڈر سے حق بات بولنا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اگر آپ سمجھوتا کر لیے تو پوری امت برباد ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اچھے اچھوں سے بڑھ کر کے اس چور نے درس دیا تھا، اس چور نے سبق سکھا دیا تھا کہ لوگ سزاؤں کے ڈر سے جب چوری نہیں چھوڑتے تو ہم سزاؤں کے ڈر سے میرے مصطفیٰ کا نام لینا کیوں چھوڑ دیں۔